یہاں پہنچے ہیں. بعض گھر ہیں جن کے 45 شہید ہیں وہاں سے آتے ہوئے. یہ ہے پاکستان. یہ پاکستان کے عوام اس پاکستان کو قبول نہیں کرتے. یہ جو ہم پر مسلط بیٹھے ہوئے یہ پاکستان کے عوام کے بٹھائے ہوئے نہیں ہیں, یہ ٹھوسے ہوئے لوگ ہیں جو ہم پر گمراہی کر رہے ہیں. لہذا یہ تمام واقعات میں اگر شر پسندوں کو گرفتار کر کے سزا نہیں دی جائے گی اور یہ ان کو جرأت ملتی رہے گی. آج انہوں نے 2 گاڑیوں پر حملہ کیا, کل 10 پر حملہ کریں گے. آج 2-4 شہید اور 7-8 زخمی ہیں, کل زیادہ ہوں گے کیونکہ انہیں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے, آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. یہ چیزیں ناقابل تحمل اور برداشت ہیں. جہاں اس وقت ہمارا وطن پاکستان پہنچا دیا گیا ہے اس پر رحم کھایا جائے. خدا کے لیے اس پر رحم کھاؤ. اس کے ساتھ مزید ظلم نہ کرو وطن کے ساتھ. اس کو تباہی بربادی کی طرف نہ لے کے جاؤ. وہاں نہ پہنچا دو کہ کسی سے بھی نہ سنبھالا جا سکے. پھر یہ تاریخ پڑھو کس طرح سے ملک ڈوبتے اور غرق ہوتے ہیں. یہ ساری کی ساری وہ جو شرائط ہیں تباہی و بربادی کی ساری پاکستان میں سخت موجود ہیں. عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے. عوام کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. عوام کی بات کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. اپنی مرضی کی باتیں سننے کو تیار ہیں کہ سر تسلیم کرنا ہے, جھکنا ہے آپ نے, اور بس, اور کوئی راستہ نہیں ہے غلامی کے علاوہ آپ کے پاس. زمانے کے فرعون, حامان اور قارون ہم پر مسلط ہو رہے ہیں. فرعون کیا کرتا تھا؟ لوگوں کے بچے مارو, قتل عام کرو, مرواؤ ان کو, ڈراؤ ان کو, خوفزدہ کرو, ہراس کرو ان کو. حامان ملا تھا, وہ فرعون کے کاموں کو توجیہ کرتا تھا, ماشاءاللہ. اور قارون پیسے والا تھا. یہ منحوس مثلث اور ٹرائکا تھی جو اس زمانے کے لوگوں کا استحصال کرتی تھی, اور آج بھی یہ منحوس ٹرائکا موجود ہے جو یہ کام کر رہی ہے. لہذا ان کو گرفتار کرنا چاہیے, شر پسندوں کو, ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. لوگ اندھے نہیں ہیں, دیکھ رہے ہیں. وہ زمانہ گزر گیا جب چیزیں چھپ جاتی تھی. اب کچھ نہیں چھپ سکتا, ہر چیز سامنے لوگوں کے, بچے بھی جانتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ عالمی سیونزم جس کے پاس پوری دنیا کے میڈیا پر جس کا تسلط ہے, وہ میڈیا کی جنگ ہار چکا ہے غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کے سامنے. لوگ اب بہرے اور اندھے نہیں ہیں. زمانہ بدل چکا ہے. پوری امپائر ہے امریکہ کی اور عالمی سیونزم کی اور یورپ کی میڈیا کی امپائر ہے. دنیا پر ان کا ہولڈ ہے. اور میڈیا کی وار و غزہ کے چھوٹے سے 41 کلومیٹر کا طول ہے اس کا, اور 12 کلومیٹر چوڑائی ہے اس کی. اتنے, اور ہرا دیا انہوں نے اس عالمی فرعونی میڈیا کو, ہرا دیا انہوں نے. میڈیا کی جنگ جیت گئے وہ. جو اسرائیل کا امیج برباد ہوا ہے وہ سال بھی بحال نہیں ہو سکتا. جو داغ لگا اس کے چہرے کے اوپر بچوں کے قتل کرنے کا, عورتوں کو مارنے کا, جنگی جرائم کا. عوام کی نگاہ میں دنیا کے دیکھے خالی مسلمان نہیں ہیں, غیر مسلم پورے یورپ میں لوگ آج بھی بڑے بڑے مظاہرے کر رہے ہیں. چونکہ یورپ کے لوگوں کو کیا کہا تھا ان کے حکمرانوں نے؟ ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, چلڈرن رائٹس کی بات کرتے ہیں. یہ ٹیچ کرتے تھے اور اس طرح کی چیزیں. جب وہ دیکھ رہے کہ ہمارے حکمران جو ہمیں پڑھاتے رہے اس کے خلاف جا رہے ہیں, اٹھ کھڑے ہوئے ان کے خلاف. غزہ کے مظلوموں کے حق میں جو عوام کی نظروں میں گر جاتا ہے اس سے کوئی نہیں اٹھا سکتا. ہمارے حکمران, ہم پر مسلط ہونے والی قوتیں عوام کی نگاہ میں گر چکی ہیں. ان بچیوں کو مار کر, لوگوں کی رائے ناامن کر کے, تماشا دیکھ کر آپ سمجھتے کہ لوگوں کی نگاہوں میں آپ بڑے عزت والے ہوں گے, بڑا آپ کا احترام اور اکرام ہوگا. ہرگز. خدا کی نگاہوں میں بھی گرے ہو اور عوام کی نگاہوں میں بھی گرے ہو.
اور یہ آپ جو آپ کے چہرے پر کالک ملی جا رہی ہے، یہ کبھی بھی بحال نہیں ہو سکتی، کوئی بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا اس کالک کو. لہذا سوشل میڈیا کے اوپر جہاد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، الجہاد الجہاد ہو رہا ہے اس علاقے کے حوالے سے. یہاں ذرا سا سوشل میڈیا میں کتنے لوگ گرفتار ہوتے ہیں، ایسے پکڑ لیتے ہیں جیسے ہمارے اب پتہ نہیں کرگس کہتے ہیں، جو چیل کہتے تھے، اوپر سے آتی ہے اور مرغی کے بچے کو اٹھا کے لے جاتی تھی، ایسے جپٹتی اوپر سے دیکھ کے. عام طور پر سوشل میڈیا والوں کو تو ایسے اٹھایا جاتا ہے. یہ جو خطے میں الجہاد الجہاد کے نعرے لگا رہے سوشل میڈیا پر کہ وہاں جنگ شروع کی جائے، ان کو کیوں نہیں کوئی پوچھتا؟ نامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں اس لیے، حالات خراب کرنا چاہتے ہیں اس لیے، لوگوں کو آپس میں الجھانا چاہتے ہیں اس لیے. وہاں کے لوگوں کو خود امن کے لیے اٹھنا ہوگا، بالخصوص شیعہ سنی جوانوں کو، قوم ایجنسی کے شیعہ سنی جوانوں کو خود امن کے لیے اٹھنا ہوگا اور ناامنی کے ہاتھ کاٹنے ہوں گے. ناامنی پھیلانے والوں کا راستہ روکنا ہوگا. اپنے سرزمین کو، اپنے مادر وطن کو خود امن دیں. اگر کوئی نہیں دیتا تو خود لیں. امن کے لیے جینا، امن ضروری ہے ہمارے لیے. نہ امنی کا فائدہ نہ شیعہ کا نہ سنی کی ہے، اور شیعہ سنی لڑ ہی نہیں سکتے، آپس میں نہیں لڑ سکتے. تکفیری ٹولے انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں، چھوڑ دو کے اوپر ظلم کراؤ. وزیرستان میں جتنے بے گناہ لوگ قتل مانگو شیعہ گیا ہے، انہوں نے تکفیری ٹولے پالے ہیں، ان سے قتل عام کرایا ان کا، اور علاقوں میں بھی. اور پھر انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو مارا. APS نہ شیعہ نے کیا نہ سنی نے کیا ہے، ان قاتلوں نے کیا ہے، دہشت گردوں نے کیا ہے جو پالے گئے تھے. کہاں گئے احسان اللہ احسان؟ 12,000 نوجوان بچے جیلوں میں ہیں، وہ تو نہیں چھوٹ سکتے. احسان اور احسان چھوٹ سکتا ہے؟ APS کے بچوں کا قاتل. بس کریں. کیا اتنا ظلم کافی نہیں ہے؟ اتنا پاکستان کا نقصان کافی نہیں ہے؟ کوئی عقل کل نہیں ہوتا. پاکستان کے عوام کا ہے. آئینی اور قانونی طور پر وہ حکومت ہوگی جو پاکستان کے عوام لے کے آئیں گے، فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہوئے تو مزید بڑا بحران آئے گا. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ڈنڈے سے دبا کر، اٹھا کر اور ننگا کر کے، ان کی عورتوں کو ذلیل رسوا کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، تاریخ پڑھیں، کون سا ظالم ظلم کر کے کامیاب ہوا ہے؟ نتیجہ آخر اینڈ کیا؟ اس کا رسوائی ہے، شکست ہے. اسی طرح سے ان کو گرفتار کرنا چاہیے، ان پر پابندی لگانی چاہیے اگر پاکستان سے محبت ہے تو. باہر میں بیٹھے ہوئے لوگ وہاں پر مختلف ملکوں میں ابھی وہاں کے علاقے کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں، مختلف خلیجی ممالک کے اندر. تو روکیں، وہاں کی حکومتوں سے رابطہ کریں، انٹرپول کے ذریعے ان کو پکڑے لے کے آئیں اندر. انہیں امنی کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں خلیجی ممالک کے اندر. اب بات کریں ان کے ساتھ، کیا ہمارے ملکوں میں جہاں کوئی چندہ جمع کر سکتا ہے کسی اور ملک کے اندر گڑبڑ کرنے کے لیے؟ نہیں کر سکتا، کوئی ملک اجازت نہیں دیتا. تو ان سے بات کریں، ان کو بتائیں. پر امن جرگے میں پر امن، جو امن چاہتے ہیں لوگ، ان کو بٹھایا جائے. دہشت گردوں کو نہ بٹھایا جائے، جو قتل غارت گری چاہتے ہیں، جو نامنی پھیلانا چاہتے ہیں. ان سے کبھی بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اسی طرح سے غزہ کا مسئلہ، غزہ کے لوگ بہت مظلوم ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، مسلمانوں نے کیا کیا ہے. کہاں ہے؟ کسی نے امریکہ سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ کیوں اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہو؟ کیا کسی نے؟ ہم تو امریکہ خود جاتے ہیں، ملتے ہیں ان سے جا کر. بچوں کے قاتلوں سے ملنا، معصوم بچوں کے قاتلوں سے ملنا، یہ کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں ہے. دین اسلام کیا کہتا ہے؟ دین اسلام میں نے پہلے ایک بے گناہ کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے. روزانہ کئی ہزار بار لوگ قتل ہو رہے ہیں وہاں پر غزہ کے اندر. اگر اللہ کی مخلوق اللہ کا خانوادہ ہے، اگر آپ کو اللہ کا خانوادہ، المخلوق عیال اللہ ہے،
اگر ان کے قتل پر آپ کو اذیت نہیں ہے، کیا آپ کی کوئی بیٹی کو قتل کرے، بہن کو، ماں کو قتل کرے، آپ اسے ملنے جاؤ گے؟ کبھی نہیں جاؤ گے۔ جو آپ کے گھر کو اجاڑ دے، آپ جاؤ گے اس کے ملنے کے لیے؟ کوئی بھی غیرت مند دشمن سے نہیں پھر ہاتھ میں لاتا جا کے۔ غزہ مظلوم میں اس تاریخ کے اندر جب تک جو ہم نے ہوش سنبھال پڑھا ہے، ایسا ظلم کہیں نہیں ہوا ہے۔ تھوڑی سی تو جان دکھاؤ۔ سب عرب ممالک میں ان کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع سارے دوڑتے دندناتے پھر رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ غیرت دینی کا، غیرت اسلامی کا ثبوت دیا جائے۔ اور ایک دن ابھی آنے والا ہے، آپ دیکھیں اسرائیل شکست کھا چکا ہے، اسٹریٹجک شکست کھا چکا ہے اسرائیل۔ جو اسرائیل اور امریکہ کی کشتی میں سوار ہوگا، دنیا جان لے امریکہ ہمارا دشمن ہے۔ ہم دو ریاستی منصوبے کو نہیں مانتے، جو فلسطینی کہیں گے ہم اس کو مانتے ہیں۔ یہ فلسطینیوں کا حق ہے، پہلا دو ریاستی مان لو، ایک ریاست ایک حصہ دے دو انڈیا کو، ایک قبضہ خود رکھ لو، کشمیر کا ایسے ہی مسئلہ حل کرو۔ فلسطین کے عوام کو دو ریاستی یہ جو منصوبہ ہے قبول نہیں ہے۔ ایک نام نہاد، جیسے ابھی حکومت بنی ہوئی ہے محمود عباس کی، ابو مازن کی، وہاں پر ویسٹرن بینک کے اندر وہ حکومت ہے۔ دن بدن کالونیاں بڑھ رہی ہیں، قبضے بڑھ رہے ہیں، کوئی بول ہی نہیں رہا ہے، بول ہی نہیں رہا ہے۔ لہذا ہمیں وہ بات قبول ہے جو قائد اعظم نے کہی تھی۔ قائد اعظم کی بات کے مقابلے میں جو بھی کوئی بات کرتا ہے، پاکستان کے عوام اس کو نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، انلیجیٹیمیٹ ہے، 1940 میں کہا جب بنائی جا رہی تھی اس کو، تو قرارداد پاکستان جب پیش ہوئی، ساری قرارداد پاکستان جب پیش ہوتی مینار پاکستان میں، قائد کیوں انلیجیٹیمیٹ ہے؟ چونکہ غصب کی بنیاد پر، ظلم کی بنیاد پر بنائی جا رہی ہے۔ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اپنے علاقوں سے نکالا جا رہا ہے، ان کے بچے مار رہے ہیں، ان کی عورتیں مار رہے ہیں، ان کی فصلوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، انہیں وہاں سے ڈرا کے نکالا جا رہا ہے۔ یہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، سیونسٹوں کا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو کہ سیونسٹوں کی ریاست کو مانو گے، اس قاتل ریاست کو تسلیم کرو گے، تو اس کا سفارت خانہ پھر اسلام آباد میں کھولو گے؟ سلام ہو ان غیر مسلم غیرت مندوں پر، وینزویلا پر، بولیویا پر، نکاراگوا پر، کیوبا پر، جن کے اندر غیرت انسانی ہے۔ یہ نہ کرو اس طرح سے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ خارجہ پالیسی قرآن کے خلاف ہے۔ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ ہر وہ سیاسی روابط جو کفار کو آپ پر مسلط کریں حرام ہے قرآن کی نگاہ میں۔ ہر وہ معاشی تعلقات، اجتماعی تعلقات، ثقافتی تعلقات، جتنے بھی تعلقات ہیں جو ان کو آپ پر مسلط کرتے ہیں، غالب کرتے ہیں، حرام ہے وہ۔ ایک ریاست جو ایک جب سے اس علاقے میں وجود میں ہی، وہاں کسی نے امن نہیں دیکھا، قتل ہی دیکھا ہے، ظلم ہی دیکھا ہے۔ آخری بات، وہ ختم ہو رہی ہے، حماس جیت رہی ہے، مقاومت جیت رہی ہے۔ کیوں؟ اسٹریٹجکلی جنگ ہار چکا ہے۔ اس طرح کی اسٹریٹجی کیا ہوتی تھی؟ یہ بات سن کے ختم کر دیتا ہوں۔ کیا تھی؟ کہ قاطع اور فیصلہ کن حملہ کرنا ہے اور جلدی نتیجہ حاصل کرنا ہے، کم وقت میں۔ پہلی جنگ 56 میں ہوئی میرے خیال میں 9 دن ہے، دوسری 67 میں ہوئی ہے 6 دن ہے، تیسری 1973 میں ہوئی ہے وہ 19 دن ہے، ختم، صفایا ہو گیا مد مقابل کا۔ آپ کتنا ہو گیا ہے؟ 3 ماہ ہونے کو ہے، تقریباً 80 دن ہونے کے قریب ہے۔ طولانی ہو گئی ہے، اسٹریٹجیکل شکست کھا گیا وہ، فیصلہ کن حملہ کیا ہے، وقت ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ وقت جتنا آگے بڑھے گا اتنا ہی وہ مار کھا رہے ہیں۔ اسرائیل ہار چکا ہے، اسٹریٹجیکلی اس کی شکست ہو چکی ہے، اسے جنگ نہیں لڑی ہے، جنگی جرائم کیے ہیں، جوانوں سے لڑے نا وہ۔ لہذا وہ کشتی جو ڈوب رہی ہے، امریکہ نے الائنس بنایا یمن کے خلاف، کتنے ملک اس میں آئے؟ 10 کے قریب آئے، وہ بھی 4-5 نکل گئے ہیں۔ وہ امریکہ اتنا کمزور ہو گیا کہ الائنس نہیں بنا سکتا یمن کے خلاف، سمندری الائنس جس کے ساتھ لوگ چلنے کو تیار نہیں۔ فرانس بھی چھوڑ گیا اس کو،
اسپین بھی چھوڑ گیا, جرمنی چھوڑ گیا اس کو. یہ جو کشتی ڈوب رہی ہے, پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ ایسٹ کی طرف, آپ برے وقت میں اس طرف جا رہے ہو, پھنس رہے ہو جا کر, یا ایکسپوز ہو رہے ہو. پاکستان کے عوام غیرت مند ہیں, یہ ریڈ لائنز ہیں. وہ دن نہ آئے, خدا نہ کرے وہ دن آ جائے کہ پھر ظلم کرنے والوں کو چھپنے کی جگہ نہ ملے. اس ملک کے اندر ہم سب بھائی ہیں, برادر ہیں. جن سے غلطی ہیں وہ غلطیوں کا ازالہ کریں, جبران کریں, اور اس ملک کو صحیح راستے پر لگائیں. الیکشن کے لیے ابھی جو صورتحال آپ کے سامنے کیا ہو رہی ہے, یہ تماشا لگا ہوا ہے. الیکشن ہو رہا ہے, یہ تماشا ہے, کوئی سنجیدگی نہیں ہے. الیکشن ایک آئینی تقاضا ہے اور ایک مقدس عمل ہے, انتہائی مقدس, جہاں عوام ووٹ ڈالتے ہیں, اپنے حکمران منتخب کرتے ہیں جو ملک کو چلائیں. آپ کے نزدیک نہ آئین مقدس, نہ قانون مقدس, نہ کوئی آئینی عمل مقدس. یہ تماشا ہے, تماشا لگایا ہوا انہوں نے. اور پاکستان کے عوام دیکھ لینا, وہ دن دور نہیں ہے. جیسے خیبر پختونخوا کے اندر اپنے گھروں میں کوئی نہیں گھسنے دیتا نا, ایک وقت آئے گا پورے پاکستان کے اندر لوگ اپنے گھر میں کسی کو نہیں گھسنے دیں گے. جو جائے گا واپس نہیں آئے گا. پھر اس طرف لے جانا چاہتے ہیں ہمیں. یہ الیکشن پاکستان کے عوام کا بنیادی آئینی حق ہے. اس سے لوگوں کو محروم کرنا, جو کینڈیڈیٹ بن رہے ہیں ان کا حال کیا دیکھیں آپ, کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. ایک بندے کو مسلط کرنے کے لیے اتنا گند کرنا ضروری ہے, اتنا مقام انسانیت سے گرنا ضروری ہے, اتنی لاقانونیت شکنی ضروری ہے. ایک بندہ اتنا اہم ہو گیا آپ کے لیے, جس کا دل نہیں پڑا 3 مرتبہ حکومت کر کے. پاکستان بھانج ہے, یہاں اس قابل کوئی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اور حکومت کر سکے. صرف اس پر لٹیرے حکومت کریں گے, ڈاکو حکومت کریں گے, قاتل حکومت کریں گے, بے رحم لوگ حکومت کریں گے. اس لیے میں نے بہت سے سیاستدانوں سے بات کی ہے, وہ یہی کہتے ہیں اگر ایسے ہی الیکشن کرایا گیا تو لوگ 70 کے الیکشن کو بھول جائیں گے, 71 کو بھول جائیں گے. اس طرح کے تھریٹس ہیں میری مادر وطن کو. ہم سب اس کے بیٹے ہیں, یہ ہمارا وطن ہے, ہم سب پاکستانی ہیں. وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو, ہندو بھی ہمارا پاکستانی بھائی ہے, عیسائی بھی ہمارا پاکستانی بھائی ہے, سکھ بھی ہمارا پاکستانی بھائی ہے, زرتشت بھی ہمارا, پارسی بھی ہمارا پاکستانی بھائی ہے. یہ سارے ہمارے بھائی ہیں, یہ ہم سب کا ملک ہے. ہم کبھی بھی آپس میں نہیں لڑتے, نہ لڑیں گے اس طرح سے. ویسے لوگوں کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں, لیکن اس بنیاد کے اوپر, مسل کی بنیاد کے اوپر, علاقائی لسانی بنیاد کے اوپر نہیں. پاکستان, پنجاب کے بارے میں نفرت پھیلا رہے ہو. بلوچستان کے لوگ پنجاب سے نفرت کریں, سندھ کے لوگ پنجاب سے نفرت کریں, کے پی کے لوگ پنجاب سے نفرت. حالانکہ پنجاب کے عوام بھی بہت مظلوم ہیں. 12,000 بچے جیلوں میں اس وقت پنجاب کے ہیں اکثر. کتنا ظلم ہو رہا ہے پنجاب کے اندر, بیٹل فیلڈ بنا ہوا ہے پنجاب. لہذا ہمارے دل دکھتے ہیں, دھڑکتے ہیں بلوچستان کے مظلوم بھائیوں کے ساتھ, بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ. یہ جو باہر بیٹھی ہیں ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں. سندھ کے مظلوموں کے ساتھ, کے پی کے مظلوموں کے ساتھ, اور پنجاب میں جو اس وقت بیٹل فیلڈ بنا ہوا ظلم کا شکار ہے, ان مظلوموں کے ساتھ ہم صرف اللہ سے ڈرتے, کسی سے نہیں ڈرتے, اللہ سے ڈرتے. میں بہت دفعہ کہہ چکا, اس وطن سے میری بہت عاطفی اور قلبی اٹیچمنٹ بھی ہے. میں پہلے بھی جس لیے پاکستان ٹوٹا تھا, میرے ابو 41 سال کے تھے, خبریں سنتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہو کے مر گیا تھا, ان کا جگر پھٹ گیا تھا, میں اس سے یتیم ہوا تھا. اس وطن کے لیے جان دیں گے آگے جانا, ہم مر جائیں گے اس وطن کے لیے, اور جہاں یہ لینا چاہتے ہیں نہیں لے جانے دیں گے اس کو. یہ ذہن میں رکھ لیں, یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. ہم مریں گے اس وطن, خون دیں گے اس وطن کے لیے. ہم دیکھیں گے کہ ظلم کتنا اس کے اندر طاقت ہے, اور کتنا عرصہ میدان میں ٹھہر سکتا ہے, اور مظلوم کی طاقت دکھائیں گے کہ مظلوم کتنا طاقتور ہوتا ہے, مظلوم کتنا باہمت ہوتا ہے. ظالم تو بزدل ہوتا ہے, شجاع اور بہادر آدمی کبھی ظالم نہیں ہوتا. لہذا میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں. میں اپنے حکمرانوں سے, مختلف حلقوں سے کہتا ہوں, خدا کے لیے اس وطن کا سوچیں,
ذاتی اناد، غصہ، انا پرستی سے نکل آئیں، پاکستان کے عوام کو اختیار دیں. انہی عوام نے پاکستان بنایا تھا، یہ عوام پاکستان کو بچائیں گے بھی اور چلائیں گے بھی. انہیں حق دیں، ان کا حق نہ چھینیں، اور یہ خود بہترین حکمران منتخب کر لیں گے. ایک دفعہ 2 دفعہ یہ سلسلہ چلنا چاہیے، شفافیت آتی جائے گی اور ہمارا ملک آگے بڑھ جائے گا. ان حالات میں پاکستان ارریلیونٹ رہنا بہت نقصان دہ ہے جب پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ کی طرف. مجھے امید ہے کہ عقل پریویل کرے گی، آئین اور کی حکمرانی ہوگی اور قانون کی عملداری ہوگی، اور ہم ایک باوقار پاکستان میں جئیں گے اور ہمارا ملک ترقی کرے گا. راوت صاحب، آپ نے بات کی غزہ کے حوالے سے کہ جو کچھ غزہ میں ہوا ہے ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور آپ نے 3 جنگوں کا بھی حوالہ دیا. اگر پاکستان میں بھی دیکھا جائے جو اب ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. آپ 3 مارشل لاء کا یہ حوالہ دے دیں. اگر 77 میں دیکھا جائے پیپلز پارٹی میں سے کئی چیزیں نکالی گئی، غلام مصطفیٰ خان، غلام مصطفیٰ کوئی اتنا تھا، احترام تھا. 99 کا بھی دیکھا جائے تو کاف لیگ سے کاف لیگ بنتی ہے مسلم لیگ سے. لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے ایسا تو پہلے بھی ماضی میں نہیں ہوا. آپ نے کمپیریزن کیا غزہ کا، یہ پہلے 3 جنگوں میں ایسا نہیں ہوا. آپ ان 3 جنگ جو ماشاء اللہ کی لگی ہیں ان کا بھی حوالہ دیں. پہلے بھی ایسا کبھی نہیں ہوتا. کیا کہیں گے قوم کدھر جا رہی ہے اور کیا سجیسٹ کریں؟ آپ سیاسی لیڈر ہیں، کب آپ لوگ بیٹھیں گے اور اس ملک کی تکلیف ہو رہے گی اور پاکستان کے اندر اصل جمہوریت آئے گی؟ بیٹھیں گے تو وہی بیٹھنے دیں، کوئی اٹھا کے جیل میں جاتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کی بات درست ہے، ہم نے اخلاقی گراوٹ کا بھی شکار ہوئے ہیں، انسانیت سے بھی گرے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. اور ابھی جو صورتحال ہے یہ بدترین صورتحال ہے، بے سابقہ ہے. لوگوں کی ماؤں بہنوں کو مارنا گھروں میں گھستا ہے. ہاں سب کیا بندہ کہے، واقعی دل خون روتا ہے. میں نے پہلے کہا کہ یہ صبر کا پیمانہ عوام کا، لوگوں کا بریز ہو رہا ہے. پاکستان کے عوام کے اکثریت جوان ہیں. آپ خود بچے میں گھروں میں دیکھیں، جوانوں کو ایک حد تک روکا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے. ایک حد تک وقت آتا ہے کہ جوان بھی اپنے بڑوں کی نہیں سنتے. پھر خدا نہ کرے لوگ وہاں پہنچ جائیں اور پھر کچھ نہیں بچنا ہے اس ملک کے اندر، کچھ نہیں بچنا. یہ تنگ آمد بے جنگ آمد. یہ جو سلسلہ غزہ کے اندر بھی ہوا ہے، ان کو مارتے رہے مارتے رہے مارتے رہے مارتے رہے. پھر جب ایک ایک دن کر کے مرنا کیوں نہ کٹھے مریں، ان کو بتائیں کہ مارنا کیسے ہوتا ہے. پھر تنگ آمد بے جنگ آمد اس طرح سے اٹھتے ہیں پھر لوگ. تو پاکستان بہت بڑا ہے، اس کو سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا. میں نے پہلے کہا کہ عقل پریویل کرے، ہوش کے ناخن لیں اور اپنی انا اور تکبر کے غول سے باہر نکلیں اور پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں. عدلیہ کو بھی دیکھنا چاہیے، ہماری عدلیہ کو بھی واقعاً عادل کرتے ہوئے نظر آئیں، پک اینڈ چوز نہ کریں. ابھی جو صورتحال ہے یہ مایوس کن ہے عدلیہ کے حوالے سے بھی. اگر انصاف نہیں ہوگا یہ ملک باقی نہیں رہ سکتا. دنیا طاقت زور لگا رہے باقی نہیں رکھ سکتے انصاف اور اگر عدل نہیں ہوگا تو. اور جب آپ ایسے ریمارکس دیں گے اور بات کریں گے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ لوگوں کی نگاہوں سے گر رہے ہو. قاضی کا احترام ہونا چاہیے لوگوں کی نگاہ میں. اگر قاضی خود ہی اپنا احترام ختم کرا دے، ایسی سی باتیں کرے، کیا ان کو نظر نہیں آتا ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ذرا سی بات کے اوپر آپ قانون بنا دیتے ہیں جناب والا کہ خواتین کا جی فلاں قسم کی خواتین کا کوئی چیک نہیں کیا جائے گا ایئرپورٹوں کے اوپر، تو باقی خواتین نہیں ہے ہمارے ملک کی. آپ کو نظر نہیں آتی 75 سال کی بوڑھی خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں پڑی ہوئی ہے، وہ دہشت گرد ہے. اور ڈاکٹر وہ کینسر کی مریضہ، وہ دہشت گرد ہے. کہاں بیٹھے ہوئے آپ؟ کدھر ہے عدلیہ؟ کدھر ہے انصاف؟ انصاف کا بھی بیڑا تباہ ہو چکا ہوا ہے. عدل کا بھی انہوں نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے. عدلیہ کے نام پر عدل کا قتل، انصاف کا قتل. یہ چیزیں لوگوں کو نظر آ رہی ہیں. جب لوگ ہر چیز سے مایوس ہو جائیں گے نا، نہ الیکشن کے ذریعے ٹھیک ہو سکتے ہیں، نہ عدلیہ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، پھر کون سا راستہ لوگ اپنائیں گے؟ جب سارے راستے بند کریں گے تو پھر وہ راستہ اپنائیں گے جس میں بڑے بڑے بادشاہوں کو دفن کے لیے قبر نہیں ملتی، جگہ نہیں ملتی پناہ کے لیے. پھر وہ راستہ اپناتے ہیں لوگ، اور لوگ اپناتے ہیں. پھر کوئی اور سوال؟ ایک سوال ہے سر. جی ابھی آپ نے بلوچستان کی بات کی کہ وہ ایک متنازع خطہ ہے، اس علاقے کے بتانا پسند کریں کہ سر کیا حقوق ہیں جو ایک متنازع خطے کے ہوتے ہیں؟
قبلہ سید علی رضوی صاحب جو جی بی کے ہمارے صدر ہیں مجلس بات مسلمین کے، یہ گزارش ہے کہ وہ اس حوالے سے خود بات کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. متنازعہ علاقے کے بہت سارے حقوق ہیں اور وہاں کے عوام کے جو ڈیمانڈ ہے وہ تو پاکستان کے ساتھ آئینی الحاق ہے، اور یہاں کے نیشنل اداروں میں نمائندگی ہے ہماری. قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور NFC ایوارڈ میں ہمیں حصہ ملے اور ہم یہاں پہ باقاعدہ طور پر پاکستان کا حصہ بنے، نیشنل اداروں میں ہماری نمائندگی ہو. اگر آئینی حقوق ہمیں نہیں دیتے ہیں تو اگر ڈسپیوٹڈ ایریا کے حساب سے ہمیں رکھتے ہیں تو ڈسپیوٹڈ ایریا کے بہت سارے حقوق ہیں. یعنی ڈسپیوٹڈ ایریا جس کے قبضے میں ہوگا، جس کے سرپرستی میں ہوگا، اس ڈسپیوٹڈ ایریا کے تمام لوازمات اس سرپرست جو بھی ہوگا اس کے حوالے سے ہے. یعنی تمام تر موازمات، میں آپ کو کیا کہوں، ایجوکیشن کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، ڈیفنس کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، اور وہاں کے ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے، جو وہاں کے پوٹینشیل ہے، ذرائع ہیں، ان تمام کے حوالے سے جس کے زیر سرپرستی ہے وہ ذمہ دار ہیں. وہ اس علاقے کو دیکھیں. جب تک اس علاقے میں جناب علی ہمیں رکھا گیا ہے کشمیر کے ساتھ، جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو، ہمارے تمام تر چیزوں کا جو ہے خیال پاکستان کو رکھنا چاہیے، فیڈرل کو رکھنا چاہیے. اور یہاں پاکستان میں جی بی کے حوالے سے اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، کوئی خیال رکھا نہیں جا رہا ہے، جبکہ وہاں جو انڈیا کے زیر سرپرستی میں ہے، کشمیر ہے، سری نگر ہے، اور وہاں پہ لداخ ہے، کرگل ہے، وہاں پہ تمام چیزوں پہ سبسڈی دی جا رہی ہے، تمام چیزوں کو بحال رکھا جا رہا ہے، تمام چیزوں میں ان کو ریلیف دی جا رہی ہے. ایجوکیشن ان کے لیے مفت ہے، صحت ان کے لیے مفت ہے. جناب علی اقتصادی طور پر ان کو جہاز کا کرایہ بھی ان میں سبسڈی ہے، گندم میں سبسڈی ہے، چاول میں سبسڈی ہے، تیل میں سبسڈی ہے. میں کیا کہوں آپ کو، یہ تمام چیزیں جو ضروریات عامہ ہوتی ہے اس میں سبسڈی کا ذمہ دار وہی ہے جو ڈسپیوٹڈ علاقے کو اپنے زیر سرپرستی لیتے ہیں. لہٰذا ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ اگر متنازع اور ڈسپیوٹڈ ایریا ہمیں رکھنا ہے تو ہمارے لیے تمام حقوق جو وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اور متنازع علاقے کے حقوق ہیں وہ ہمیں میسر ہونی چاہیے. ابھی لوگ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ریلیف ہمیں مل رہا تھا، وہ گندم سبسڈی تھی، لیکن وہ بھی ہم سے چھینے جا رہے ہیں تو عوام مجبور روڈ پہ ہیں. ہم گندم سبسڈی کے ساتھ ساتھ دوسرے حقوق کو بھی ہم ڈیمانڈ کریں گے، اور جب تک ہمیں حقوق نہیں ملیں گے ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں. گلگت بلتستان ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. گلگت بلتستان کے تمام عوام جہاں کہیں بھی ہو انشاءاللہ وہ تیار رہیں گے. گلگت بلتستان کے حقوق، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حقوق سے پیچھے ہٹیں. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے ساتھ رہیں گے، لیکن کمپرومائز اپنے حقوق پہ نہیں کریں گے. ہم لڑ کے، ہم چھین کے اپنے حقوق کی حفاظت کریں گے، زمینوں کے، پہاڑوں کی حفاظت بھی کریں گے، اور اپنا حقوق چھین کے لینا بھی ہم جانتے ہیں انشاءاللہ. احمد صاحب آپ اتحادی رہے ہیں پی ٹی آئی جو ہیں ابھی بھی ہیں. آپ پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، دھرنے دے کے یا الیکشن جی آج بلا ان سے واپس لیا جا رہا ہے. اگر ان سے بلا ان کے پاس نہ ہوا تو آپ پیشکش کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، وہ اس وقت مشکل میں پی ٹی آئی، اس مشکل کی گھڑی میں جو وہ کہیں گے ہم وہ کریں گے. ہم باوفا لوگ ہیں. میں نے خان صاحب سے کہا جو ہمارا MOU پر سائن ہوا ہے کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے، آزاد خارجہ پالیسی، داخلی خود مختاری، کسی کو حق نہیں دیں گے یہاں مداخلت کریں. آزاد خارجہ پالیسی مستقل اپنے قومی مفادات کے مطابق، اپنی زمین کسی کو نہیں دیں گے. اسی طرح سے فیصلے خود کریں گے، اور جی بی کو ہم آئینی حیثیت دیں گے. یہ ساری چیزیں کشمیر کا مسئلہ تو ہم نے اس پر ہیں. ہم اس راستے میں یہ عزت کا راستہ ہے اور ایک قرآن کی تعلیمات کے مطابق، اور ہمارے شہداء کا بھی نیریٹو یہی ہے. لہذا ہم نے کہا ہے کہ ہم خون کے آخری قطرے تک مر جائیں گے، ساتھ دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ جو کہیں گے ہم کریں گے، جو ان کی ڈیمانڈ ہوگی ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے.
پا رہے ہیں کہ ہندوستان میں بہت ساروں کے جو ہے ذاتی معاملے کی مسرت ہو رہے ہیں، تو آپ نے کہا مسلم ان کا ساتھ دیں گے، تو ان کے لیے گرفتاری کے لیے آپ تیار ہیں؟ اگر آپ ان کے لیے آج جان میں کہہ رہا ہوں جان دینے کو تیار ہے، یار مجھے بھی یہاں سے لے جائیں گے نا، میں جب گرفتار ہوں گا نا میں کہوں گا میری کوئی ضمانت نہ کرائے، جب تک ایک جو اٹھائے گئے لوگ مسنگ بھی ہیں قیدی ہیں نا، جب تک وہ باہر نہیں آئیں گے میں باہر نہیں آؤں گا، کبھی نہیں درخواست دیں گے میں باہر نکالیں۔ مولانا صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ دینی سیاسی جماعتیں جو ہیں ملک میں اور جو ملک کے حالات ہیں وہ اس وقت ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں اکٹھی ہو پا رہی؟ کیونکہ یہ جو بنی ہے نا ایک ہدف کے لیے نہیں بنی ہے۔ کیا کچھ رکاوٹیں ہیں کہیں سے، اور پارا کنال یا وہاں کے حالات کے خراب کے کون ذمہ دار ہیں؟ ہاں صاحب دیکھیں، جنہوں نے امن قائم کرنا ہے اور امن قائم کرنے کی وقت آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ذمہ دار وہی ہیں، وہی جواب دہ ہیں، اور کون جواب دہ ہو سکتا ہے؟ ایک علاقے میں جب جرائم بڑھتے ہیں تو کون ذمہ دار ہے؟ وہی ایس ایچ او، اسے پوچھے گا کیوں بڑھ رہے ہیں، حکمران جواب دیں اور ذمہ دار ہیں۔ باقی جہاں تک آپ نے مذہبی جماعتوں کو کہا ہے، بہت سی مذہبی جماعتیں تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بنائی ہیں، ہاں کچھ جینون بھی ہیں، ان سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور رابطے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ان کا رول بھی ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ منفی پاکستان کے اندر کام کریں اور خرابی کے لیے کام کریں۔ دیکھو یہ پاکستان ہمارا وطن ہے، ہمارا گھر ہے، ہم مر سکتے ہیں، اس کے اندر خرابی کے لیے کبھی کام نہیں کریں گے، اس کو آگ لگانے کے لیے کبھی کام نہیں کریں گے، اس کی تباہی کے لیے کبھی کام نہیں کریں گے، اس کی بربادی کے لیے کبھی کام نہیں کریں گے۔ یہ ہماری مادر وطن ہے، ہمیں عشق ہے اس سے، ہم اس پر فدا ہو سکتے ہیں، وطن ہم پر نہیں فدا ہوگا، ہم فدا ہوں گے اپنے وطن کے اوپر بغیر تنخواہ کے۔ راجہ صاحب اس وقت ایک اور بڑا ایشو چل رہا ہے، آپ کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا، بلوچستان کا آپ نے حوالہ بھی دیا ہے، کیا آپ ان کی بات کو سنتے ہیں؟ ادارے جب جلدی کے لیے کیوں نہیں، ہماری جب میں پاکستان نہیں تھا، میں کل پاکستان آیا ہوں، میں بھی بار تھا پاکستان۔ میری بات سنیں، ہمارے دوست گئے ہیں، میرے وائس چیئرمین گئے ہیں، وہاں پر چادریں لے کے گئے ہیں، کمبل لے کے گئے ہیں، ان کے ساتھ سارے جگتے ہماری پوری جماعت نے کیا ہے، میں بھی جاتے ہوئے مل کے جاؤں گا۔